اردو خلاصہ نواب محسن الملک، مصنف کا نام مولوی عبدالحق۔ خلاصہ: نواب محسن الملک میں ایسی خصوصیات تھیں کہ جو بھی ان سے ملتا انہی کا ہو کر رہ جاتا۔ ان کا خطاب ان کی شخصیت کے عین مطابق تھا۔ وہ کسی سے ایک بار ملنے کے بعد کبھی بھولتے نہیں تھے، یہاں تک کہ اخلاق و کردار کا اعتراف ان کے دشمن بھی کرتے تھے۔ یعنی ان کا اخلاق، ان کا کردار اتنا اچھا تھا، اتنا اعلیٰ تھا کہ دشمن بھی ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ دوست تو دوست، وہ کبھی دشمنوں سے بھی بگاڑ پیدا نہیں کرتے تھے کہ ایسا کرنے سے کسی کی دل شکنی نہ ہو جائے۔ یعنی دوستوں کے علاوہ دشمنوں سے بھی ایسی کوئی بات نہیں کرتے تھے جس سے انہیں برا لگ جائے۔ ایک مرتبہ نواب محسن الملک کے سپرد ریاست کا بجٹ کیا گیا، جو انہوں نے نہایت چابکدستی سے تیار کیا، یعنی بڑے اچھے طریقے سے تیار کیا۔ اس کے علاوہ بندوبست، فائنانس اور مالگزاری کے محکمے بھی ان کے زیر نگرانی چلتے رہے۔ وہ ایسے صاف اور بے داغ کردار کے مالک تھے کہ جب حیدرآباد کی ریاست سے رخصت ہوئے تو پوری ریاست میں کہرام مچ گیا۔ انہیں دیکھنے کے لیے ریلوے اسٹیشن پر ہزاروں آدمی جمع ہو گئے اور انہیں بہتے آنسوؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ یعنی ریاست کے لوگ بہت ہی غمزدہ تھے۔ ان کے زمانے میں عوام الناس میں یعنی لوگوں میں مذہبی جذبہ انتہائی عروج پر تھا۔ مسلمان دولت، اقبال اور عزت و تکریم سب کچھ کھو چکے تھے۔ اب ان کے پاس صرف مذہب بچا تھا جو انہیں بہت زیادہ عزیز ہو گیا۔ چنانچہ اس دور میں مذہب پر بہت کچھ لکھا گیا۔ نواب محسن الملک انتہائی خوبصورت تقریر کرتے تھے۔ آواز میں ایسی شیرینی، ایسی مٹھاس، ایسی دلکشی تھی کہ دشمن بھی مائل ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے بدرالدین طیب جی، جو سر سید تحریک کے سخت مخالف تھے، کے سامنے ایسی پر اثر تقریر کی کہ وہ آپ دیدہ ہو گئے اور اتنی دیر سے چلی آ رہی اپنی دشمنی کو انہوں نے بھلا دیا۔ چنانچہ علی گڑھ کالج کے لیے ایک خطیر رقم عطیہ میں وصول کر لی۔ اس کے بعد طیب جی کو آل انڈیا مسلم ایجوکیشن کانفرنس کا صدر بنا دیا گیا۔ کسی جلسے میں جب معاملات بگڑنے لگتے تو نواب محسن الملک ایسی فصاحت اور جادو بیانی سے کام لیتے کہ غصے سے بھرے ہوئے چہرے بشاش ہو جاتے، یعنی ان پر خوشی آ جاتی، اور سنجیدہ چہرے بے اختیار مسکرا دیتے۔ نواب محسن الملک کو مطالعہ کا بہت شوق تھا۔ وہ اردو، فارسی اور عربی کتب کا مطالعہ کرتے۔ چونکہ انگریزی وہ نہیں جانتے تھے، اس لیے انگریزی کتب کا ترجمہ کروا کر پڑھتے تھے اور سنتے تھے اور ان پر بحث کرتے تھے۔